جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. بے شک بے شک. اور اگر دیکھا جائے تو یہ جو کور جو سرسز ہے ہماری وہ بیسیکلی انسانیت کے لیے ہے. جو ڈائبٹیز اور ڈائلسس کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. اگر دیکھا جائے تو اس وقت تقریباً ہمارے پاس جو 60% ڈائلسس کے پیشنٹس ہیں دے کم فرام ود دی ڈیزیز آف ڈائبٹیز. اچھا. اور وائس ورثہ اگر بات کریں تو اگر ہم 60% ڈائلسس بچا سکتے ہیں اگر ہم ڈائبٹیز کو کنٹرول کر لیں. اچھا ڈائبٹیز ریورس تو ہوتی نہیں ہے. یہ کچھ لوگ جو یہ سوشل میڈیا پہ بول رہے ہوتے ہیں اس کی بھی مت کلیئر کر دیں. لوگ کہتے ہیں ڈائبٹیز ریورس ہو جائے گا, ریورس کیئر لگ جائے گی, اٹس گونا بی کلیئر اینڈ آل. ایسا ہوتا ہے؟ نہیں, اس میں یہ ہے کہ ڈائبٹیز ریورس نہیں ہوتی, کنٹرول ہوتی ہے. بیکازیکلی چاہے ٹائپ 2 ہو چاہے ٹائپ 1 تو آپ کو کنٹرول کرنی ہی کرنی ہے. اس کے لیے میڈیکیشن ہے. جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے یہ بیسیکلی اس میں ہمارا بڑا عمل دخل ہے. ہماری سیڈنٹری لائف, کھانے پینے کا سٹائل, یہ وہ چیزیں ہیں جو الٹیمیٹلی ٹائپ 2 کو خراب کر رہی ہوتی ہیں. اچھا. اور شروع میں ہم اس کو بالکل لفٹ نہیں کراتے ہیں اور یہ اندر ہی اندر پورے جسم کو ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہے. اگر ہم اس کو مدر آف آل ڈیزیز کہیں تو غلط نہیں ہوگا. الامراض یہ بڑے لیول پہ دیکھا جائے ہارٹ اٹیک, فالج, پاؤں کا کٹنا, یہ اسی کا ہی حصہ ہے. ایک وہ ہے جو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا, اندر ہی اندر وہ نا مائکرو لیول پہ ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہے. اس میں آنکھیں اور آپ کے گردے یہ سب زیادہ ڈیمیج ہو رہے ہوتے ہیں. ہاں, موسٹلی شوگر کے جتنے بھی پیشنٹس ہیں جو کنٹرولبل نہیں کرتے اپنی چیزوں کو, دین ان کا آنکھیں اور گردے وہ اور سائملٹینیسلی دونوں بیمار ہوتے ہیں. اگر آپ کو ایک الارمنگ چیز پتہ چلے کہ میرے پاؤں سن ہو رہے ہیں, اگر ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں اور آپ کے پاؤں سن ہونا شروع ہو رہے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی تین چیزیں. اچھا. آنکھیں, آپ کے گردے, یہ اس کے ساتھ ڈسٹرب شروع ہو چکے ہیں. اچھا. یہ تو مطلب ایک سمجھنے والی چیز ہے. اب یہ ہے کہ موسٹ آف دی ٹائم ڈائبٹیز کی جو کمپلیکیشن ہے وہ ہمیں اینڈ سٹیج پہ جا کے پتہ چلتی ہے. اب اگر ہم گردو کو لے لیں تو گردو میں جس وقت پتہ چلتا ہے کہ بھئی ایک پیشنٹ ہمارے پاس ڈائبیٹک تھا, جیسے ارریگولر لائف وہ گزار ہے, ہمارے پاس یکدم آتا ہے جی میرے پاؤں سوجنا شروع ہو گیا, آنکھیں سوجنا شروع ہو جاتے ہیں, لیٹتا ہوں تو میرا سانس پھولنے لگ جاتا ہے, یا اکثر مجھے تھکن کا احساس رہتا ہے. تو یہ الارمنگ سائن ہے. اس پیشنٹ کو گردے کے حوالے سے چیک کروانا مینڈیٹری ہے. اور انفارچونیٹلی جس وقت یہ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں 90% ہمارا جو گردہ ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے. تو ہمارا بیسک جو یہ فلٹر خراب کر دیتی ہے جو گردوں کے جو فلٹر ہوتا ہے, جو یہ جو گردہ ہے یہ تقریباً 180 لیٹر فلوئڈ روزانہ یہ فلٹر کرتا ہے. اچھا. اور اللہ کا اتنا ڈیلیکیٹ سسٹم ہے, لیکن اس میں شوگر جو ہے وہ اس فلٹر کو ڈسٹرب کرنا شروع کر دیتی ہے. اچھا. پہلے یہ آپ کے پروٹین آنا شروع ہو جاتی ہے, یورین جب کرتے ہیں تو اس میں فروتھ سے بننا شروع, جھاگ سے بننا شروع ہو جاتی ہے. یہ ڈائبیٹک پیشنٹ کے لیے الارمنگ سائنس میں بتا رہا ہوں. اچھا. اور جب یہ جھاگ بننا شروع ہو جائے تو ایویلویٹ کروا لینا چاہیے. یہ آغاز ہے. اس کے بعد الٹیمیٹلی وہ فلٹر بالکل ختم ہونے, وہ گردہ جو نا کلمپ بن جاتا ہے, وہ ایک لوتھڑا سا رہ جاتا ہے. اب جب یہ ہو جائے گا تو اس کے اب ہمارے پاس جانا پڑے گا ڈائلسس کی طرف, کڈنی ریپلیسمنٹ سے بولتے ہیں. یہ جو آپ بتا رہے تھے نا کہ یورین میں جھاگ سا بن جاتا ہے, اب یہ پروٹین زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے, تو اس کا کوئی پہلے اگر کوئی بندہ ٹیسٹ کرنا چاہے, اگر اس کو یورین میں اس طرح کی کوئی پرابلمز آئے تو اس کے کوئی ٹیسٹ کون سے دستیاب ہیں؟ بیسیکلی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ڈائبیٹک ہیں دے آر ہائی رسک ٹو, ہم یہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں پوٹینشیل ڈائلسس پیشنٹس.
اچھا ہر ڈائبیٹک جو ہے وہ پوٹینشیل ڈائلسس پیشنٹ ہے. الٹیمیٹلی اس نے ڈائلسس پہ جانا ہے اگر وہ احتیاط نہیں کرے گا. اب جس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے یا پیشنٹ کو پتہ چلتا ہے تو 90% گردہ ختم ہو چکا ہوتا ہے. اس سے پہلے کا جو پروسیس ہے وہ ہے اسکریننگ پروسیس. سر اس کو آگے مزید ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک درکار ہے. we'll be right back. دیکھتے رہیے مارننگ وتھ فضا. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ڈاکٹر محمد جمیل ہمارے ساتھ موجود ہیں اور گردوں کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. جو گردوں کے ٹیسٹ ہوتے ہیں سر, اس کے بارے میں بھی ذرا بیان کر دیجیے گا, رہنمائی کیجیے گا کہ کون کون سے ایسے ٹیسٹ ہیں جو امپورٹنٹ کروا لیں بندے تو ان کو پتا ہو کہ ان کے گردے جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں یا ڈیمیج ہو رہے ہیں. کوئی ایک تو وہ لوگ جو ڈائبیٹک ہیں ان کو ایٹ لیسٹ 3 ماہ بعد 4 ٹیسٹ تو ضرور کروانے چاہیے. اس میں سے ایک ٹیسٹ ہے جو 3 ماہ کے شوگر کا لفظ بولتے ہیں اسے HbA1c. دوسرا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ رینل فنکشن ٹیسٹ ہوتے ہیں, اور تیسرا ہوتا ہے یورین کمپلیٹ ایگزامینیشن فار پروٹین یوریا, اور چوتھا لپڈ پروفائل. یہ ہم پیریڈیکلی اگر کرواتے رہتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہماری جو ڈائبٹیز کی پروگریشن ہے وہ کیسی ہے, اور ساتھ میں خدا نہ خواستہ کوئی کمپلیکیشن ڈیولپ تو نہیں ہو رہی ہے. اور ارلی انٹرونشن جو ہے وہ اس کو ڈائبٹیز سے ہونے والی کمپلیکیشن کو ہم روک سکتے ہیں. بیسیکلی بات تو یہ ہے کہ ہم کوالٹی آف لائف کو بہتر کر سکتے ہیں, اور کوالٹی آف لائف اسی طرح سے بہتر ہوگی کہ ڈائبٹیز کنٹرول رہے اور اس کی کوئی کمپلیکیشن نہ ہو. کیونکہ ڈائبٹیز جو ہے نا وہ بذات خود ایک بہت بڑی بیماری ہے. 2013 میں پاکستان میں 8 سے 10% پاپولیشن میں ڈائبٹیز تھی, اور اب جو 2025 کے اسٹیٹسٹکس بتا رہے ہیں 31% لوگوں میں ڈائبٹیز ہے. اور اگر ڈائبٹیز کے حوالے سے دیکھا جائے جس طرح سے یہ تقریباً 3 گنا بڑھ گئی ہے, تو اسی طرح سے ڈائلسس اور گردے کی بیماری بھی بڑھ رہی ہے, جو کہ بذات خود ایک بہت بڑا خرچہ ہے. وہ پیشنٹ کی ذات پہ بھی ہو سکتا ہے اور ملک کی اکانومی پہ بھی خرچہ ہے. پاکستان میں اس وقت تقریباً کوئی 1.5 لاکھ ڈائلسس پیشنٹ موجود ہیں, اور اس کے لیے ہمیں 25,000 ڈائلسس مشینز چاہیے ہوگی ان کو سروسز دینے کے لیے. سر ابھی کتنی کوئی چل رہی ہے؟ ابھی صرف 5,000 5 سے 6,000 پورے پاکستان میں ڈائلسس مشین اویلیبل ہیں. 25,000 کی بات کر رہے ہیں. 25,000 اویلیبل ہوں تو ان لوگوں کو سروسز کیٹر ہو سکتی ہیں. تو سر یہ 20,000 کا انتظام تو کیسے یہ ہوگا؟ تقریباً 1/5 جو ہے نا 20% لوگوں کے ایکسیس ہے, اور وہ بھی بڑے شہروں میں. اچھا, جب چھوٹے شہروں میں چلے جاتے ہیں تو اس سے بھی بڑی بری حالت ہے. پھر دوسرا یہ کہ یہ علاج مہنگا بہت ہے. ایک پیشنٹ کا ایک مہینے کا خرچہ تقریباً 1 لاکھ روپے ہے. اس میں اس کے ٹیسٹ ویسٹ یہ ساری چیزیں ڈال دی جائیں, اب وہ فیملی کیسے افورڈ کرے گی؟ اب اس کو بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے. اگر پیسے والے بندے کو ہو گیا تو افورڈ ہو جائے گا, ورنہ نہیں ہو سکے گا. 6 مہینے کے بعد وہ بھی 20,000 روپے کی سیلری وہ کہاں سے کرے گا؟ بالکل نہیں کر سکتے. اسی میں پھر وہ جو ہے نا کچھ چیریٹی بیسڈ ادارے ہیں, ہیلتھ کارڈ ہے, بہت بڑی نعمت ہے. اور اس کے علاوہ جو چیریٹی بیسڈ ادارے ہیں وہ اس کو, جیسے ہمارا ادارہ المکی المدنی ڈائلسس سینٹر, تو اس میں ہم لوگوں کو پھر وہ زکوٰۃ پہ جو سروسز دے سکتے ہیں وہ دے رہے ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی آپ یہ دیکھیں جس تیزی سے یہ مرض بڑھ رہا ہے